Bismillah ar-Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we are going to start a series of lectures on the history of English literature, and this lecture is primarily meant for the students who are studying English literature and the history of English literature in their BS or MA programs, and this is equally beneficial for those who are preparing for the PPS examination. So here I would like to discuss a few things which will be beneficial for you for the general understanding of the history of literature. First of all, we need to understand کہ یہ جو ڈیٹس کا معاملہ ہوتا ہے نا، جیسے یہاں 670 اور 1100 لکھا ہوا ہے، اس کے اندر ویریشن پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا یہ ایگزیکٹ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بالکل 670 میں یہ شروع ہوا اور بالکل 1100 میں ختم ہو گیا. یہ یعنی ایک رف ہمارا ایسٹیمیٹ ہو سکتا ہے. اسی لیے مطلب مختلف اب کتابیں پڑھیں گے تو مختلف کتابوں میں انہوں نے مختلف لکھی ہوگی. ٹھیک ہے، تو پہلے اس بات پہ اس میں کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. تو دوسری بات اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلی چیز ہے کہ انگلش لٹریچر اور ورسز لٹریچر ان انگلش، یہ دو ٹرمز ہوتی ہیں جس کو عام طور پہ طلباء و طالبات کنفیوز کر دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، انگلش لٹریچر اور لٹریچر ان انگلش میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ انگلش لٹریچر میں یعنی ان میں پہلے دیکھتے ہیں کہ ان میں سملیرٹی کیا ہوتی ہے. انگلش لٹریچر بھی انگلش میں ہوتا ہے اور لٹریچر ان انگلش بھی ظاہر انگلش زبان میں لکھا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو انگلش لٹریچر ہوتا ہے، انگلش لٹریچر وہ ہوتا ہے جو انگلینڈ میں پیدا ہوا، یعنی جو انگریزوں نے پیدا کیا. انگریز رائٹرز جو تھے جن کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے جو لٹریچر لکھا اور وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، اس کو ہم انگلش لٹریچر کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ جان ملٹن ہے، چوسر ہے، شیکسپیئر ہے، ڈکنز ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے یہ انگلش لٹریچر، کیونکہ یہ انگریز تھے، انگریزوں نے جو لکھا تو اس کو ہم انگلش لٹریچر کہتے ہیں. اس کے برعکس جو لٹریچر ان انگلش ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. لٹریچر ان انگلش کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لٹریچر جو انگریزی زبان میں لکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یعنی جو انگلینڈ کا لٹریچر ہے وہ لٹریچر ان انگلش ہوگا. یعنی وہ لٹریچر جو انگریزی زبان میں جو ادب لکھا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے، اسے لٹریچر ان انگلش کہتے ہیں. اب خاص طور پہ آپ آج کے زمانے میں جو ہم لٹریچر پڑھتے ہیں تو ہم انگلش لٹریچر صرف نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ ہم لٹریچر ان انگلش پڑھ رہے ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ دیکھیں پاکستانی رائٹرز ہیں اتنے زیادہ جنہوں نے ادب لکھا، ناول لکھے، ڈراماز لکھے، انہوں نے پوئم لکھی. اس کے بعد دیکھیں انڈیا کے ناولسٹ ہیں، انڈیا کے ڈرامہ نگار ہیں. ٹھیک ہے، ساؤتھ ایشین لٹریچر، افریقن لٹریچر. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اب دنیا کے جو مختلف خطوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ یعنی ہے تو انگریز تو نہیں ہے نا، اب ہم انگریز نہیں ہیں، یا انڈین لوگ انگریز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا افریقن لوگ انگریز تو نہیں، ایون امریکن لوگ بھی انگریز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو انہوں نے لٹریچر لکھا اسے ہم لٹریچر ان انگلش کہتے ہیں، یعنی وہ لٹریچر جو انگریزی زبان میں لکھا گیا ہو. ٹھیک ہے، اب آپ جو بی ایس کر رہے ہیں نا، بی ایس انگلش میں، آپ بی ایس انگلش میں صرف انگلش لٹریچر نہیں پڑھتے، انگلش لٹریچر آپ لٹریچر ان انگلش پڑھتے ہیں. چونکہ جو آپ نے آگے جانا ہے آپ اس میں دیکھیں گے کہ آپ اس میں امریکن لٹریچر بھی پڑھیں گے، آپ اس میں یہ جو افریقن لٹریچر بھی پڑھیں گے، آپ پاکستانی لٹریچر بھی پڑھیں گے، آپ ساؤتھ ایشین لٹریچر بھی پڑھیں گے، آپ انڈین لٹریچر بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ جب آپ 7ویں سیمسٹر میں جائیں گے تو وہاں ایک آپ کو کورس آئے گا ساؤتھ ایشین لٹریچر. ٹھیک ہے، تو یعنی جو ساؤتھ ایشیا میں پیدا ہوا جو انگلش میں لکھا گیا لٹریچر، تو اسی لیے یہ چیز کا خیال رکھنا ہے. اب اس میں دیکھیں جیسے دیکھیں شیکسپیئر انگلینڈ اس نے انگلش میں لکھا ہے، انگلینڈ سے تھا. ایملی ڈکنسن امریکن ہے. ٹھیک ہے، محسن حامد پاکستانی ہے، اروندھتی رائے انڈین ہے. اس کے بعد کاملہ شمسی پاکستان سے ہیں، چینوے ایچبی نائجیریا سے. ان سب نے کیا کہ انگریزی میں لکھا لٹریچر، لیکن ان کے لٹریچر کو ہم انگلش لٹریچر نہیں بلکہ لٹریچر ان انگلش ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، خاص طور پہ بچوں یہ یاد رکھے کہ جب برٹش کولونائزیشن ہوئی نا دنیا میں، آپ کو بھی اس چیز کا پتہ ہے، جیسے دیکھیں پاکستان، انڈیا وغیرہ یہ بھی برطانیہ سے آزاد ہوئے نا. ٹھیک ہے، برٹش کولونائزیشن سے صرف برطانیہ نے افریقہ کے اوپر کولونائزیشن کی، دنیا کے مختلف حصوں میں کولونائزیشن کی. کولونائزیشن کے بعد جو کالونیاں تھیں نا، جن کو کالونیاں بنایا گیا تھا، جیسے پاکستان، انڈیا جو تھا سب کانٹیننٹ، یہ بھی ایک کالونی تھا. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے جو لٹریچر پیدا ہوا اس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر ان انگلش. یہ آگے کی بات کی ڈبیٹ ہے، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے کیا پرپزز تھے، اس کو بعد میں اگلے لیکچرز میں ہم ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اینگلو سیکسن پیریڈ جو ہوتا ہے یہ انگریزی لٹریچر کا سب سے اولڈسٹ، سب سے جو ارلیسٹ پیریڈ ہے وہ کہلاتا ہے. اب اینگلو سیکسن کیوں کہا جاتا ہے، میں نے ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہ اینگلو سیکسن period also known as old english period spans from the arrival of the anglo-saxons in the early 5th century to the norman conquest in 1066. ٹھیک ہے، اب جیسے دیکھیں پہلے یہ ہوتا تھا، پہلے اس طرح کے بارڈر تو نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے دور میں بارڈرز بن گئے ہیں، آج کے دور میں سرحدیں بن گئی ہیں. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ تھا نا کہ یعنی ایک ملک، ایک جو کچھ ٹرائبس ہوتے، لوگ ویسے بھی قبیلوں کی صورت میں رہتے تھے. ٹھیک ہے، وہ قبائل اپنی مختلف ضروریات زندگی کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے، یعنی تو وہ کیا کرتے تھے، وہ دوسرے جو علاقے تھے ان کے اوپر انویڈ کرتے تھے، حملہ آور ہو جاتے تھے.
ٹھیک ہے. اس طرح جو انگلینڈ کے جو لوگ تھے ان کو ہم کہتے ہیں کیلٹس کہتے ہیں, کیلٹس CELTS کیلٹس ہے. ٹھیک ہے. اب کیلٹس کے اوپر کیا ہوا کہ 3 جرمینک انویڈر تھے, یعنی جرمنی جیسے آج کا جرمنی ویسا نہیں ہوگا, اس میں اور بھی بہت زیادہ علاقے ہوں گے. جیسے دیکھیں نا مثال کے طور پہ آج کا جو ترکی ہے وہ ترکی اور ہے لیکن اس وقت جب سلطنت عثمانیہ کے دور میں ترکی تھا اس میں کتنے زیادہ ملک شامل تھے. ٹھیک ہے. اس لیے اس وقت کے جو جرمینک انویڈر تھے نا وہ تھے اینگلس تھے, سیکسنس اور جوٹس تھے. 3 ان کو قبیلوں کو نام کہتے ہیں. یہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے انگلینڈ پہ انویڈ کیا. ٹھیک ہے. یعنی حملہ آور ہوئے. اب آگے دیکھتے ہیں کہ حملہ آور ہونے کی صورت میں آگے کیا ہوا کہ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں نے لکھا ہوا ہے کہ مائگریشن اینڈ سیٹلمنٹ. پیریڈ بگین ود ارائیول آف جرمینک ٹرائبس, یہ لکھا ہوا ہے نون ایز دی اینگلو سیکسن, who migrated to England from the areas such as the present day Germany and Denmark. یعنی ڈنمارک اور جرمنی کے جو آج کل کا علاقہ ہے اس سے جو تھا نا یہ حملہ آور ہوئے کہاں ہوئے, انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ کے اندر یہ آ گئے. ٹھیک ہے. انہوں نے مائگریشن کی. ٹھیک ہے. یہ وہاں آئے. اب انگلینڈ کے جو لوگ تھے ان کو عام طور پہ کیلٹس کہا جاتا ہے جو انگلینڈ کے اندر اس وقت رہتے تھے. اب اس کے بعد ہے کہ وائکنگ انویژن. ٹھیک ہے. اچھا, تھرو آؤٹ دا پیریڈ انگلینڈ فیسڈ وائکنگ انویژن, particularly in the 8th and 9th century which significantly influenced the culture and literature of the time. اب وائکنگ انویژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وائکنگ جو کنگ تھا نا, وائکنگ کنگ تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس وقت کا جو یہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہے نا, جیسے ڈنمارک ہے, جیسے ناروے وغیرہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو مطلب ان کا جو بادشاہ ہوتا تھا, ان کے جو کنگ ہوتے تھے نا, ٹھیک ہے, وہ کیا کرتے تھے, وہ انگلینڈ کے اوپر یعنی انویٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے. پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ جو یعنی جو ایک ملک تھے نا, یعنی جو حکومتیں ہوتی تھی, جو بادشاہ کا نظام ہوتا تھا, ٹھیک ہے, وہ اپنے یعنی خطے کو ایکسپینڈ کرتے تھے, اپنے انفلوئنس کو بڑھانے کے لیے وہ دوسروں پہ حملے کرتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اس کے اوپر وہ اگر فاتح ہو جاتے تھے تو اس کے اوپر ظاہر اس ملک کے اوپر پھر ان کا قبضہ ہوتا تھا. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تھا یہ وائکنگ انویژن, یعنی یہ 2 چیزیں اپنے خیال رکھنی ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں لینگویج کون سی تھی کہ اس وقت جو زبان استعمال کی جاتی تھی نا, ٹھیک ہے, دا لینگویج اسپوکن اینڈ ریٹن ڈیورنگ دس پیریڈ از ریفر ٹو ایز اولڈ انگلش. ٹھیک ہے. یہ اولڈ انگلش. اب اولڈ انگلش کون سی ہوتی ہے؟ وہ جو اس وقت بولی جاتی تھی. اب دیکھیں اب آج کے دور میں ہم اس کو, ہمیں بھی انگلش نہیں آتی, نہ ہم اسے سمجھ سکتے, کیونکہ ہم نے اس کے بعد کا جو دور ہے نا اینگلو سیکسن کا, جسے اینگلو نارمن کہتے ہیں یا اسے جو ہوتا ہے عام طور پہ ڈارک ایجز بھی کہتے ہیں, میڈیول ایجز بھی, ہمیں اس کی انگلش سمجھنے میں بہت زیادہ ہمیں پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. پروننسیشن ان کی اور ہے, ان کے اسپیلنگز اور ہیں, ان کا سنٹیکس اور ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو زبان تھی اس کو کہتے ہیں انگلش لینگویج بول, لیکن وہ اولڈ انگلش تھی. ٹھیک ہے. یعنی وہ انگلش ہے جو آج ہم نہیں سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ لٹریری کریکٹرسٹکس کون سی تھی اس ایج کی. ہر ایج کو جب آپ نے پڑھنا ہے نا, آپ نے اینگلو نارمن ایج پڑھنا ہے, آپ نے رینیسانس پڑھنا ہے, آپ نے رومانٹک پیریڈ پڑھنا ہے, آپ نے وکٹورین پیریڈ پڑھنا ہے, آپ نے 18 سینچری پڑھنا ہے. تو ہر ایج کی لٹریری کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں. لٹریری کریکٹرسٹکس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو لٹریچر کے کون سے ژانرا جو تھے نا وہ لکھی جا رہے تھے. ٹھیک ہے. اور کون سے ژانرا زیادہ مشہور تھے. جیسے دیکھیں اب اگر آپ الزبتھن پیریڈ کی بات کریں نا, ٹھیک ہے, ہسٹری آف انگلش لٹریچر کے اندر, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ڈرامہ تھا نا وہ پوری اپنے پیک کے اوپر تھا. اس وقت شیکسپیئر بھی تھا, کرسٹوفر مارلو بھی تھا. اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اگلا جو دور ہے نا رینیسانس کا, جو آگے والا دور ہے, اس کے اندر آپ کو جیسے پیورٹن ایج آتے ہیں, اس کے اندر آپ کو پوئٹری روج پہ نظر آئے گی. اس میں جان ملٹن آپ کو نظر آئے گا. اس طرح اگر الیگزینڈر پوپ کی بات کریں, اس طرح میں ہر ایج کی نا اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں. تو اس ایج کے اندر کیا تھا, لٹریری کریکٹرسٹکس کیا تھی کہ ایپک پوئٹری لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. دا موسٹ نوٹیبل لٹریری فارم واز ایپک پوئٹری. ٹھیک ہے. ود دا ورکس لائک بیوولف. ٹھیک ہے. بیوولف جو تھی ایک پوئم تھی, یہ ایپک پوئم ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے رائٹرس کا نہیں پتا. ٹھیک ہے. وی ڈو ناٹ نو ہو ہیز ریٹن دس پوئم. ٹھیک ہے. لیکن ایپک پوئٹری جو تھا نا اس وقت جو تھی نا زیادہ مشہور تھی. ٹھیک ہے. اب ایپک پوئٹری کون سی ہوتی ہے؟ جب میں آپ کو پوئٹری کی آپ کو کس میں بتاؤں گا نا کہ یعنی نیریٹو, ایک پوئٹری کی کچھ کائنڈز ہوتی ہیں. ایک پوئٹری کی کائنڈ ہوتی ہے لیریکل پوئٹری, ایک ہوتے ہیں نیریٹو پوئٹری, ایک ہوتے ہیں ڈرامیٹک پوئٹری. اب نیریٹو پوئٹری کے آگے 2 کائنڈز ہوتی ہیں, ایک ہوتے ہیں ایپک پوئٹری, ایک ہوتا ہے بیلٹ پوئٹری. ٹھیک ہے. اب ایپک پوئٹری ہوتی ہے جو ایپک کو اردو میں بولتے ہیں رزمیہ نظم ہم بولتے ہیں. ایپک وہ نظم ہوتے ہیں جو بہت لمبی ہوتی ہے, کئی کتابوں پہ مشتمل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت جو تھا ایپک پوئٹری لکھی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو ایپک کے سب سے مشہور مثال ہے بیوولف. ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں انگلش لٹریچر کے اندر جو ایپک ہے, جیسے کہ پیراڈائز لاسٹ ہے, جان ملٹن نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ ایپک کی مثال ہے. اس طرح آپ گریک میں اگر دیکھیں کہ اس میں ہومر نے ایلیٹ لکھی, یا اس کے بعد اب دیکھیں جو لاطینی زبان کے اندر ورجل پوئٹ تھا, ورجل نے لکھی اوڈیسی لکھی. ٹھیک ہے. یہ ایپکس کی مثالیں ہوتی ہیں. تو اس وقت ایپک جو تھی وہ زیادہ مشہور تھی. دیکھیں بیو ولف جو تھی وہ زیادہ مشہور تھی. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا آپ بیو ولف کی کم از کم اس کی جو کہانی ہے نا وہ لازمی اس کو پڑھیں, دیکھیں, اس کے اوپر کوئی مووی وغیرہ دیکھیں تو آپ کے زیادہ کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ تھا اورل ٹریڈیشن. دیکھیں یہ ہم پہلے بھی اس چیز کو جانتے ہیں
کہ رائٹنگ تو بعد میں آئی نا, پہلے تو اسپیچ تھی نا, ٹھیک ہے. لوگ جو تھا کہ ایٹ دیٹ ٹائم واٹ پیپل یوز ٹو ڈو واز دیٹ دے اورل ٹریڈیشن تھی, یعنی زبانی جو تھا نا کہ روایت تھی, ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے تھے, سنتے تھے چیزوں کو, سن کے جو تھا نا وہ آگے پھیلاتے تھے اور اگلی نسل تک پھر وہ چلی جاتی تھی. اس وقت ابھی ریٹن جو ٹریڈیشن تھی وہ اتنی زیادہ مقبول نہیں ہوئی تھی, ٹھیک ہے. یہ تو بعد میں ہوا نا, اگر ریٹن ٹریڈیشن آئی, پھر اس کے بعد اب دیکھیں رینیسانس کے اندر باقاعدہ پرنٹنگ پریس بن گیا, پھر اس کے بعد آگے کتابیں چھپنے لگی, ٹھیک ہے. تو اس وقت اورل ٹریڈیشن تھی, یہ ہم لٹریری کریکٹرسٹکس میں ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد آگے دیکھیں ریلیجیس انفلوئنس. اب جیسے دیکھیں یہ جو لوگ انگلینڈ کے تھے نا, ٹھیک ہے, یہ کرسچین نہیں تھے اس وقت, ٹھیک ہے. جو سینٹ آگسٹائن تھا نا, یہ میں نے دیکھا لکھا ہے نا آگسٹائن, سینٹ آگسٹائن جو تھے وہ جب آئے نا ادھر, ٹھیک ہے, ایک مشن لے گئے. مشن ایسے ہی ہوتا ہے جیسے دیکھیں مسلمان ہیں نا, مسلمانوں میں اپنے دیکھا مختلف جماعتیں ہوتی ہیں, جیسے کہ دیکھیں کہ ایک تبلیغی جماعت ہے, ایک دعوت اسلامی ہے, ٹھیک ہے. یہ جماعتیں مطلب مختلف ملکوں میں جاتی ہیں, مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ لوگوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں. اس طرح جو سینٹ آگسٹائن تھے نا, وہ بھی اس مشن کے لیے آئے تھے کہ وہ انگلینڈ آئے اور انہوں نے اس مشن کے لیے کیا کہ لوگوں کو کنورٹ کیا, لوگوں کو مطلب انہوں نے اپنے دین کی, اپنے مذہب کی, مسیحیت کی تبلیغ کی. اس سے اب کیا ہوا کہ وہ جو لوگ انگلینڈ میں اینگلو سیکسن لوگ تھے نا, ٹھیک ہے, اب ان کا پہلے تو مذہب جو تھا نا وہ پتہ نہیں کون سا تھا, ٹھیک ہے, لیکن اب کیا ہوا کہ اب وہ کرسچین بن گیا. ظاہر ہے آپ خود دیکھیں کہ جب آپ ایک مذہب اختیار کر لیتے ہیں تو اس مذہب کے اثرات آپ کے لٹریچر پہ آئیں گے نا. جیسے مثال اس کے لے لیتے ہیں کہ ہندوستان کی اگزامپل لیتے ہیں. اب ہندوستان کے اندر, انڈیا کے اندر جب دین پھیلا, جب صوفیہ آئے, جب بزرگان دین آئے, ٹھیک ہے, جب انہوں نے دین کو پھیلایا, تو اس طرح کیا تھا, یہاں کے جو ہندوز لوگ تھے وہ مسلمانوں میں یعنی مسلمان ہو گئے, ٹھیک ہے, مسلم ہوتے گئے. جب وہ مسلم ہوتے گئے تو پھر ان کی آپ دیکھیں جو انہوں نے ناول لکھے, انہوں نے شاعری کی, انہوں نے جو مطلب افسانے لکھے, اس کے اندر آپ کو مذہبی تھیم نظر آئیں گے, ریلیجیس تھیمز آپ کو نظر آئیں گے. جیسے دیکھیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھی, اس کے علاوہ آپ کو اور بھی بہت زیادہ لوگ نظر آ جائیں گے, ٹھیک ہے, جن کے اندر ریلیجیس تھیمز آپ کو نظر آئیں گے. تو ایسے ہی وہاں تھا کہ وہ لوگ اب کیا تھے, اب وہ لوگ کرسچین ہو گیا, تو اب کرسچین ہونے کے ناطے وہ لوگ جو تھے وہ اب کرسچین تھیمز کے اوپر لکھنے شروع کر دیا انہوں نے. یہ آگے کی بات ہے. آگے کا موناسٹک رائٹنگز, اب موناسٹک رائٹنگ کو سمجھنے کے لیے, موناسٹک رائٹنگ کو تھوڑا سمجھنے کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کرسچینٹی کو تھوڑا سمجھیں. کرسچینٹی میں دیکھیں عام طور پہ بنیادی طور پر دو سیکٹس ہیں, دو فرقے ہیں, ٹھیک ہے. ایک رومن کیتھلکس ہیں, ایک پروٹیسٹنٹس ہیں. پروٹیسٹنٹس بعد میں بنے تھے, رومن کیتھلک پہلے تھے. اب رومن کیتھلکس کے اندر ان کے نا ہوتے ہیں, ان کے ہوتے ہیں منکس ہوتے ہیں, جو میلز ہوتے ہیں ان کو منکس کہا جاتا ہے, MONKS منکس, اور جو فیمیلز ہوتے ہیں ان کو ننز کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اردو میں ہم راہب اور راہبات کہتے ہیں, راہب اور راہبہ, ٹھیک ہے, یعنی منکس کو راہب کہتے ہیں اور ننز کو ہم کہتے ہیں راہبہ, ٹھیک ہے. یہ جو تھا نا یہ مونسٹریز میں رہتے ہیں. مونسٹریز کیا ہوتی ہیں, مونسٹریز ہم کہتے ہیں یہ خانقاہیں ہوتی ہیں, یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی خدا تک پہنچنے کے لیے نا, ٹھیک ہے, دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہوگی نا, سوشل لائف ہوگی, ساری چیزیں ہمیں اس کو جو تھا نا اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے, اور ہمیں جو تھا نا کہ اللہ لبس کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ مطلب کرتے تھے, یہ تھے یعنی مونسٹریز میں چلے جاتے تھے, ٹھیک ہے. اب مونسٹریز جو تھا نا یہ انہوں نے بڑا یعنی مونسٹریز پلیڈ اے کروشل رول ان دا پریزرویشن اینڈ ٹرانسمیشن آف لٹریچر. چونکہ دیکھیں اب کیونکہ لٹریچر جب یہ لوگ کرسچین بن گئے ہیں تو لٹریچر میں کرسچینٹی کی تھیم آنی شروع ہو گئی نا, تو وہ جو مونسٹریز ہیں نا جہاں وہ منکس اور ننس بیٹھے ہوتے تھے وہ ان تھیمز کو اس لٹریچر کو محفوظ کرتے تھے, ٹھیک ہے. چونکہ مذہبی تھیم تھی, اور مذہبی تھیم پھیلانا ظاہر ہے, مذہب کا جو موضوع ہے اسے پھیلانا ظاہر ہے ایک جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا فرض ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے کیا کہ اس وجہ سے بھی جو لٹریچر جو اس وقت پیدا ہو رہا تھا نا جس میں ریلیجیس تھیمز تھی, مذہبی موضوعات تھے, ٹھیک ہے, اس کو بھی مطلب محفوظ کرنے میں کافی انہوں نے مدد کی. اس کے بعد ہوتے ہیں نوٹیبل ورکس کون کون سے تھے. جیسے ابھی میں نے بات کی ہے کہ بیوولف جو ہوتا ہے یہ سب سے زیادہ مشہور ہے, یعنی جب آپ اس کا ایک نام لیتے ہیں نا تو بیوولف آپ کو آئے گا. بیوولف جو ایک پوئم ہے, ٹھیک ہے, ایپک پوئم ہے, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے, یہ بہت لمبی پوئم ہے, کافی کتابوں پہ مشتمل یہ پوئم ہوتی ہے جو ایپک ہوتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ڈریم آف دا روڈ, ٹھیک ہے. یہ جو تھا یہ پوئم یعنی بڑی مشہور اس وقت کی پوئم ہے, اور بھی چھوٹی موٹی تھیں, ٹھیک ہے, لیکن دیز آر دا ویری امپورٹنٹ لٹریری ورکس. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں اینگلو سیکسن کرونیکل. اب اینگلو سیکسن کی جو تاریخ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمیں کیسے پتہ چلی. کہتے تھے اینگلو سیکسن کرونیکل از اے کلیکشن آف اینلز دیٹ پرووائڈس اے کرونولوجیکل اکاؤنٹ آف دا ہسٹوریکل ایونٹس ان انگلینڈ, ٹھیک ہے. اب جیسے دیکھیں کہ رائٹر بیڈ, ٹھیک ہے, اس دور کا بہت بڑا جو مشہور رائٹر ہے اس کو بیڈ کہتے ہیں, بیڈ, ٹھیک ہے. بیڈ آلسو نون ایز سینٹ بیڈ اور بیڈ دا وینریبل واز اے پرومیننٹ فگر ان دا اینگلو سیکسن پیریڈ. اب بیڈ نے سب سے زیادہ کام کیا. بیڈ جو تھا ایک ہسٹورین بھی تھا, ایک یعنی تھیولوجین بھی تھا, مذہبی رہنما بھی تھا, ایک اسکالر بھی تھا, ایک عالم بھی تھا, ٹھیک ہے. تو بیڈ نے کتاب لکھی جس کو کہتا ہے ایکلیسٹیکل ہسٹری آف انگلش پیپل, ٹھیک ہے, یعنی انگریزوں کی جو انگلش پیپل کی جو چرچ کی تاریخ ہے نا وہ اس نے لکھی. تو آپ سمجھے کہ یعنی بڑی ایک لینڈ مارک ورک ہوگا نا جب اس ایج کے اندر, جب ابھی کرولنگ ابھی اس ایج کے اندر جب اب اورل ٹریڈیشن تھی, ابھی جو تھا نا ریٹن ٹریڈیشن اتنی زیادہ پروان نہیں چڑھی تھی,
لیکن بیڈ نے جو تھا نا اکلیسٹیکل ہسٹری آف انگلش پیپل لکھی، ٹھیک ہے، کہ یعنی اس کے بعد آگے چلتے آ گیا تھا ایلفریڈ دا گریٹ، ٹھیک ہے۔ اب ایلفریڈ گریٹ اس وقت کی ایک بہت پرومیننٹ شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایلفریڈ دا گریٹ جو تھا بورن ان 1849، ٹھیک ہے، ریننگ فرام 1871 ٹو 1899، ٹھیک ہے، واز اے پیوٹل فگر ان انگلش اینگلو سیکسن پیریڈ۔ اچھا دیکھیں یہ جو تھا نا ایلفریڈ دا گریٹ جو تھا، اس کے سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ ایک ایجوکیشنسٹ بھی تھا، یہ ماہر تعلیم بھی تھا، لیکن ماہر تعلیم تو شوز نہیں ہم کہہ سکتے، یعنی ایجوکیشن کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز اے لور آف ایجوکیشن، ہی واز لور آف لرننگ اینڈ پروموشن آف نالج، ٹھیک ہے۔ تو اس نے جو تھا نا بادشاہ جو تھا، اس نے سب سے زیادہ جو تھا نا اس چیز کو انکریج کیا کہ جو لیٹینی زبان کا نا یعنی جو لٹریچر لیٹینی لٹریچر ہے نا اسے اولڈ انگلش اس وقت کی انگریزی تھی اس میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ تو ظاہر ہے جب آپ کسی زبان کا لٹریچر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو یعنی اور چیزوں کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں ہم بحث کریں گے جب ہم رینیسانس کے دور میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ایلفریڈ دا گریٹ جو تھا اس نے بائبل کو بھی ٹرانسلیٹ کیا، یعنی بائبل جو تھی اس کو بھی اولڈ انگلش میں ٹرانسلیٹ کروایا۔ جیسے دیکھیں نا اب اگر ہندوستان تھا، ہندوستان کے اندر ان لوگوں کی زبان تو فارسی تھی نا، یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے، تو پھر اس کے بعد اب دیکھیں کہ یعنی یہاں کے جو عالم تھے، علماء کرام تھے، انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پرشین زبان میں کیا، پرشین زبان کی وجہ سے عام لوگوں میں یہ مطلب قرآن پاک کی جو تعلیمات تھی پھیل گئی، ٹھیک ہے۔ اس طرح انہوں نے کیا کہ ایلفریڈ دا گریٹ نے بائبل جو تھی، انجیل جو تھی، انجیل کا ترجمہ انہوں نے کروایا، خود کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے کیا اولڈ انگلش کے اندر۔ اس طرح کیا ہوا کہ لوگوں کے جب کرسچینٹی کے اندر جو ان کا جو زیادہ جذبہ تھا وہ زیادہ پڑھنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ہیروئک کوڈ اور ویلیوز، دیکھیے ہر ایج جو ہوتے ہیں نا، ہر ایج کے اندر کوئی نہ کوئی ہیروئک کوڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتی ہیں، اقدار ہوتی ہیں۔ اس وقت کی ویلیوز کیا تھیں کہ دا کنسیپٹ آف کومیٹیٹس، ٹھیک ہے، اب یہ نیم اولڈ انگلش کا یہ، ٹھیک ہے، کومیٹیٹس ریسیپروکل ریلیشن شپ بٹوین دا لارڈ اینڈ ہز ویریئر واز فنڈامنٹل ایلیمنٹ ان دا ہیروئک کوڈ، لویلٹی، بریوری، جنراسٹی ور ہائیلی پرائزڈ ورچوز، ٹھیک ہے۔ یعنی اس وقت یہ جو چیزیں تھیں نا کہ ایک بادشاہ، ٹھیک ہے، جو لارڈ ہوتا تھا اور اس کے جو جنگ جو ہوتے تھے ان کے درمیان جو تعلق ہوتا تھا نا، یہ بڑی یعنی ایک ہیروئک سمجھا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ کیا تھا، اس میں ویلیوز تھی، جیسے لویلٹی تھی، بریوری تھی، جنراسٹی تھی، یہ اس وقت ویلیوز بڑی اچھی سمجھی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لیگیسی اینڈ ٹریڈیشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو اینگلو سیکسن پیریڈ تھا نا، ٹھیک ہے، اس میں ابھی تک ہم نے چیزیں کیا دیکھی ہیں کہ یعنی پہلے ہم نے اسٹارٹ کیا کہ لٹریچر ان انگلش اور انگلش لٹریچر میں فرق کیا ہوتا ہے، پھر اینگلو سیکسن کا ہم نے جو ہوتا ہے نا ایک ہسٹوریکل ہم نے بات کی ہے کہ ہسٹوریکلی جو اینگلس تھے اور سیکسن تھے اور جوٹس تھے، یہ تین قبیلے تھے، ٹھیک ہے، یہ آج کا جو ڈنمارک اینڈ جرمنی ہے وہاں سے آئے تھے اور یہ سیٹل ہو گئے انگلینڈ کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو تھا کہ انگلینڈ کے جو لوگ تھے ان کی کنورژن ہوگی، وہ آہستہ آہستہ کرسچینٹی میں کنورٹ ہو، جب وہ کرسچن بنتے گئے تو پھر ان کی جو تھیمز تھی وہ بھی کرسچینٹی کی یعنی موضوعات میں تبدیل ہوتی گئی۔ تو اس کے بعد اس میں ہم نے رائٹر دیکھے، بیڈ ایک بہت بڑا ایک رائٹر ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا ایلفریڈ دا گریٹ کا رول دیکھا، اس کے بعد آپ نے دیکھا یعنی مختلف اپنے حوالے سے اپنی چیزیں دیکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بیو ولف جو تھے وہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور ایپک پوئٹری جو تھے وہ اس کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس لیکچر کے بعد اگلا ہمارا لیکچر ہوگا اینگلو نارمن پیریڈ یا ڈارک ایجز، ٹھیک ہے، یہ ایج آگے ختم ہوگی، اینگلو نارمن جو پیریڈ ہوگا وہ پھر سٹارٹ ہو جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔